طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي يريكم آياته نزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، یہ جو موضوع ہے آپ کو اس کا علم ہوگا کہ یہ موضوع نہایت حساس موضوع ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد، ہر طبقہ، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ تاجر حضرات ہوں، یا وہ کسی بھی پیشے اور کسی بھی طرز کی زندگی گزارتے ہوں، ان سب کی ایک ہی فکر ہے کہ غریبی کا حل کیا ہے. سب اس معاملے میں نہایت فکر مند ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے اس معاشرے میں حساسیت ختم نہیں ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے میں صرف خود غرض لوگ ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تڑپ رکھنے والے لوگ ہیں، فکر مند لوگ ہیں، جو اس بات کی فکر میں دن رات گزارتے جا رہے ہیں کہ آخر اس غریبی کا حل کیا ہے. بڑی بڑی حکومتیں، سیاستدان سب اس معاملے میں اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اپنا اپنا حل بتلا رہے ہیں، کسی طور پر بھی اس مسئلے سے نمٹنا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں اس غریبی کا حل ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہماری تعلیم گاہوں سے، ہماری شفا خانوں سے وہی دور کر سکتا ہے، وہی اس کا حل نکال سکتا ہے جو مدبر کائنات ہے، اور وہ رب العالمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے، اللہ رب العالمین ہی کے ارادے سے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اگر اس میں کسی طور پر بھی ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر اس میں شر ہو، تو اس کا بہترین حل رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں غریبی شروع دن سے رہی ہے. وہ ہماری اس دور کا خاصہ ہے، ایسا نہیں ہے. غریبی صرف اس زمانے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق شروع دن سے رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو، جو کہ ایک انسان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوموں میں سے انتخاب فرماتا ہے. وہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیتے ہوئے، رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہوئے جو دلائل انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھے، اس میں سے رزاقیت کا مسئلہ انہوں نے بہت ہی ہائلائٹ کیا، اس لیے کہ قوم کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اس غریبی کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس کے حل کی کیا صورت ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس معاملے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. انہوں نے اس موضوع سے متعلق جتنے نکات ہو سکتے ہیں، جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، انہوں نے قولی، فعلی یعنی عملی ہر اعتبار سے انہوں نے قوم کے سامنے رکھا. انبیاء علیہ السلام کسی بھی قوم کے سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، بالخصوص ہمارے اس آج کے پروگرام سے متعلق. ناظرین اکرام، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فکر مند ہونا ایک الگ چیز ہے، حل نکالنا، حل پیش کرنا، معاملات کو درست کرنا، معاملات کو بحال کرنا، یہ ایک الگ سی بات ہے. آج ہم میں سے کون ہے جو فکر مند نہیں ہے؟ آج ہم میں سے کون ہے جو اس سے متعلق سوچتا نہیں ہے؟ اس سے متعلق پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لوگ اس موضوع سے متعلق اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اس موضوع سے متعلق لکھا کرتے ہیں، اس موضوع سے متعلق تفصیلات پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا حل نکالنا، حل کیا ہے وہ بتلانا، یہ ایک فرد تو کیا ایک معاشرہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتا نظر آتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام بحیثیت فرد ہونے کے وہ صرف فکر مندی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے،
بلکہ اس کا بہترین حل پیش کرتے ہیں، اس کی ایک بہترین تدبیر کرتے ہیں اور اس میں مکمل طور پر کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑتے ہیں کہ غریبی کا حل وہ جس ڈھنگ سے بتلاتے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر کچھ اور راستوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ان راستوں میں چلنے سے ہی ہماری غریبی کا حل نکل سکتا ہے، یہ لوگ ہر زمانے میں ناکام رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا طریقہ یہ 100% بہترین طریقہ ہوتا ہے، قابل عمل طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک دو فردوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، پورے معاشرے کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے اس میں صرف نبی کی ذاتی سوچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہوتی ہے، اسی کی روشنی میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہر زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے غریبی کا حل کیا ہے ہر کوئی گفتگو کرتا ہے، فکر مند نظر آتا ہے۔ اس تعلق سے ہمدردیاں وہ لوگوں کو بانٹتے بھی ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں اس کے عوض لیتے بھی ہیں، لیکن حل کوئی پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ اور ایسے اصول بتلائے جا رہے ہیں، ایسے راستے دکھلائے جا رہے ہیں، ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں جس پر سب سے پہلے وہ شخص ہی مکمل طور پر نہیں چل پا رہا ہے، عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ جو شخص کے لوگوں کو صلاح دیتا ہے، جو ہدایات دیتا ہے، وہ خود ہی اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بتلائے ہوئے اصول، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے اس دور میں بھی ہوں، اس دور میں بھی ہوں، اور اس سے بھی بہتر ماڈرن زمانہ آ جائے، انہی کے طریقے، انہی کے اصول کارگر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تجربہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، عمل ہی کرتے جائیں، پھر اس کا نتیجہ سامنے آتے ہی جاتا رہتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق ایک بہت ہی افسوسناک بات اور بہت ہی کراہت والی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ غریبی کا حل کیا ہے۔ یہ بہتر صورت میں وہی بتلا سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے۔ ہم غریبی کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہیں اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہو بہو ہمارے پاس بہترین حل موجود ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی درار نہیں، کوئی فتور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ صرف کتابی بات ہے، قابل عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا بہترین حل ہوتے ہوئے ہم اغیار کے پاس جائیں، ہم دوسروں سے مانگیں، دوسروں سے طریقہ پوچھیں۔ میں آپ کو اس موضوع سے متعلق بہت ساری تفصیلات آگے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ضروری ہے امت مسلمہ کو کہ اس کا حل جو موجود ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی سے حاصل کریں اور اپنے گھروں میں لائیں، غیر مسلمین بھائیوں کو بتلائیں۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ اصول رکھے، جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آج بھی ہم غیر مسلمین کے سامنے ان اصولوں کو رکھیں کہ غریبی کا حل، اس کے لیے برس ہا برس لگانے کی ضرورت نہیں، بہت ساری میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے کچھ جو کہنے کی ضرورت نہیں، تحریریں لانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کانفرنس رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے حکومتی سطح پر بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے انفرادی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر فردن فردن، پھر گھر، پھر معاشرہ، پھر حکومتیں تک۔ غریبی کا حل یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، جذبات میں آ کر کے نہیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو پھر بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً حکومتی سطح پر ہر اعتبار سے، ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ان میں سے ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی جو بہت ہی اہم معاملہ ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے، وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کیا ہے؟ یہ صرف ایک چھوٹے سے مزدور آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی حکومتیں، نہایت مالدار لوگ، وہ بھی اس معاملے میں پریشان ہیں۔ لیکن آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ہم بتلا سکتے ہیں، ہم مسلمان، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس معاملے میں ہم بہتر صورت آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو ناقابل عمل ہوں، بلکہ یہ قابل عمل ہیں۔ یہ ہمارے اپنے گھروں کا مسئلہ ہے، کسی نے نہ کیا ہوگا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جس نے ان اصولوں پر عمل کیا ہوگا وہ یقیناً ایسے دور میں بھی مہنگائی سے بہت اچھے انداز میں اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتا ہے، اس مسئلے کو نمٹ سکتا ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ کہیں نہ جائیں، ہم سے جڑے رہیے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق کہ مہنگائی کا کیا علاج ہے،
آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے بعض سورتوں کے فضائل۔ نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید کی اگلی نشست 21 مئی رات 8 بجے۔ i+ TV بہتر زندگی کے لیے۔ حادثہ پھر کوئی ہونے کو ہے دنیا والوں، ہم نے حالات کے ماتھے پہ شکن دیکھی ہے۔ غریبی اور بے روزگاری، بھیک مانگتے ہوئے بچے، ہمارے سماج میں پھیلتا ہوا کرپشن، ڈرگز، شراب، ٹوباکو، بلاತ್ಕಾರ، ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے حالات کے ان مسائل کا حل کیا ہے۔ حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز، بڑے دانشوروں کے ساتھ، ہر اتوار شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے ہم آپ سے اس موضوع سے متعلق بتلا رہے تھے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ غریبی کا حل کیا ہے۔ یہ بہتر صورت میں وہی بتلا سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرتے ہیں، لیکن صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے۔ ہم غریبی کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہیں اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہو بہو ہمارے پاس بہترین حل موجود ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی درار نہیں، کوئی فتور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ صرف کتابی بات ہے، قابل عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا بہترین حل ہوتے ہوئے ہم اغیار کے پاس جائیں، ہم دوسروں سے مانگیں، دوسروں سے طریقہ پوچھیں۔ میں آپ کو اس موضوع سے متعلق بہت ساری تفصیلات آگے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ضروری ہے امت مسلمہ کو کہ اس کا حل جو موجود ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی سے حاصل کریں اور اپنے گھروں میں لائیں، غیر مسلمین بھائیوں کو بتلائیں۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ اصول رکھے، جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آج بھی ہم غیر مسلمین کے سامنے ان اصولوں کو رکھیں کہ غریبی کا حل، اس کے لیے برس ہا برس لگانے کی ضرورت نہیں، بہت ساری میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے کچھ جو کہنے کی ضرورت نہیں، تحریریں لانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کانفرنس رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے حکومتی سطح پر بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے انفرادی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر فردن فردن، پھر گھر، پھر معاشرہ، پھر حکومتیں تک۔ غریبی کا حل یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، جذبات میں آ کر کے نہیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو پھر بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور یقیناً حکومتی سطح پر ہر اعتبار سے۔ ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان میں سے ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی جو بہت ہی اہم معاملہ ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے، وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کیا ہے؟ یہ صرف ایک چھوٹے سے مزدور آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی حکومتیں، نہایت مالدار لوگ، وہ بھی اس معاملے میں پریشان ہیں۔ لیکن آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ہم بتلا سکتے ہیں، ہم مسلمان، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس معاملے میں ہم بہتر صورت آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو ناقابل عمل ہوں، بلکہ یہ قابل عمل ہیں۔ یہ ہمارے اپنے گھروں کا مسئلہ ہے، کسی نے نہ کیا ہوگا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جس نے ان اصولوں پر عمل کیا ہوگا وہ یقیناً ایسے دور میں بھی مہنگائی سے بہت اچھے انداز میں اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتا ہے، اس مسئلے کو نمٹ سکتا ہے۔ یہاں کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں بتلاتے ہوئے جا رہا ہوں
تاکہ ہر ایک موضوع سے متعلق، ہر ایک شخص سے متعلق، اس کے ہر جز سے متعلق ہم آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں میں ناظرین اکرام کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رزاق ہے، وہ مدبر کائنات ہے، جس نے میرے اور آپ کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہی ہوگا جو اس نے فیصلہ کر چکا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جس نے ہماری روزی روٹیاں بندوبست کر کے رکھی ہیں، فیصلہ کر چکا ہے آپ کی آمدنی کیا ہوگی، ہماری آمدنی کیا ہوگی، آپ اپنی زندگی میں کتنا کچھ حاصل کر سکیں گے، ہم ہماری زندگی میں کتنا کچھ حاصل کر سکیں گے، سب طے ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے، اور یہ بات بہت اہم ہے، اس کا ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اس موضوع سے متعلق، اس پوائنٹ سے متعلق بہت کم لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارا رزاق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایک بڑی مقدار میں عطا کرتا ہے، خوب عطا کرتا ہے، خوب فراوانی دیتا ہے، پھیلا کے دیتا ہے، خوشحال رکھتا ہے، بلکہ ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک مقدار میں عطا کرتا ہے، چھوٹی سی پونجی دیتا ہے، محنتیں ان کی ہوں گی، بھاگ دوڑ ان کی ہوتی ہے، لگن سے کام کرتے ہیں، محنت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آمدنی ان کی برائے نام ہی ہوتی ہے۔ یہ فیصلے براہ راست رب العالمین کے فیصلے ہیں، محض محنت کی وجہ سے، محض بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ خوب ہی حاصل کر لے گا، ایسا اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا نعوذ باللہ یہ ایک اندھا دھند فیصلہ ہے، یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے، جیسے کہ کم عقل لوگ، کم علم لوگ، نادان لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ فلاں کو اتنا زیادہ اور مجھے اتنا کم۔ یہ حقیقت میں رب العالمین کا فیصلہ ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے، اس میں رب العالمین کا جو ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں منظور کیا ہے، کیا بات اس میں اصل میں جو رکھی گئی ہے، کون سی باتیں ہیں اس میں جو اس نظام کے اندر موجود ہیں، یہ آگے ہم آپ کو بڑی تفصیل سے بتلائیں گے۔ اس میں ہماری اپنی رائے نہیں ہوگی، بلکہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ ہر بات، ہر جز آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، جن اصول و ضوابط کو صرف کتابی شکل میں نہیں، تقریر کی حد تک نہیں، صرف خطاب سننے کی حد تک نہیں، بلکہ عمل کر کے، اور وہ ایسے اصول بھی ہیں جو قابل عمل ہیں، جس سے ہم غریبی سے اپنے آپ کو نمٹا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم کو ذرا سا بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، اس معاملے میں وہ کبھی غافل نہیں رہے گا، اس معاملے میں وہ کبھی ہم سے دور نہیں رہے گا، اس معاملے میں وہ یہی چاہے گا کہ ہم ایسے راستے اختیار کریں جو راستے کے ہمیں صرف مشاکل، پریشانیاں، ٹینشن، الجھنیں، اسی میں ہم گر کر کے رہ جائیں، ایسے راستے بتلائے گا، اور وہ شیطان، بولنے کی ضرورت نہیں، بالکل بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم سے فقر کا معاملہ برتتا ہے، فقر کی بات کرتا ہے، شیطان تم سے صرف فقر کا وعدہ کر سکتا ہے، لیکن رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے نیاز کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں بے نیازی لانا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں سے غریبی کا ایک حل بتلاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایسے میں ہمیں صرف اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، ایسے میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول، رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہدایات، اسی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، ہمارے اپنی معاشرتی زندگی میں، ہمارے اپنے خاندان قبیلے میں، اور ہر معاملے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی غریبی کی بات کرتا دکھائی دے۔ یہ سب چیزیں صرف آپ کو امید دلانے کے لیے نہیں، آپ کی صرف جھوٹی تسلی دینے کے لیے نہیں، آپ کے سامنے بڑے یقین کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، اور بہت ہی دیانت داری کے ساتھ یہ آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں۔ اگر ان اصول پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مصیبت سے چھٹکارا دلا دے گا۔ ناظرین کرام، فقیری سے متعلق، محتاجی سے متعلق، افلاس کے شکار ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ کیسے اس غریبی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس معاملے میں بہت سارے اسباب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، بہت سارے اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا ترتیب کے ساتھ، اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے نہ ہماری صحت رکاوٹ بنے گی، نہ ہماری کوئی اور چیز رکاوٹ بنے گی، نہ ہماری ذہنی قوتیں، نہ ہمارا معاشرہ، نہ ہمارا ماحول۔ بس دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ پر توکل، ایک بلند ہمتی، پھر ان اصولوں پر عمل کیا جائے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ غریبی کے
حل کے لیے نہیں نکلیں گے، غریبی کا حل بتلانے کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس موضوع سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ فقر و فاقہ، غریبی، محتاجی، چونکہ ہر گھر، تعلیمی اداروں، حتیٰ کہ لوگوں کے آپس کی نشستیں اسی موضوع سے متعلق بھری ہوتی ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹنے کی، اس کو پڑھنے کی، اور پھر ہمارے اس موضوع سے متعلق معلوم کرنے کی، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بتلانے کی، عوامی سطح کے ساتھ، عوامی سطح پر رہتے ہوئے بھی حکمرانی کرنے والے لوگوں کو بھی یہ بات بتلانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس معاملے میں کسی طور پر بھی قدم پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں، قدم آگے بڑھانا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو قابل عمل ہیں، بہت جلد نتیجہ لانے والے اصول ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے اندر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا چاہیے، پھر ہماری اپنی چلتی پھرتی زندگی دوسروں کے لیے ایک سبق بن جائے گی، دوسروں کے لیے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، آپ اس معاملے میں انتظار کرتے رہیے، ہم آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع سے متعلق اہم باتیں، اصولی باتیں، اور بالکل ٹھوس باتیں، قابل عمل باتیں، جسے آپ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، صرف سننے کی حد تک نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے باتیں تو بڑی اچھی ہیں، ہدایات تو بڑی عمدہ ہیں، لیکن کیسے عمل کیا جائے؟ نہیں، آپ ضرور عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا بھی تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور آگے بھی میری گفتگو میں اس بات کو میں دہراتا رہوں گا کہ میں بحیثیت مسلمان ہونے کی الحمدللہ اپنی ذات کو میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق خاص سے، ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے غریبی سے ہمیں محفوظ رکھا۔ غریبی سے محفوظ رکھنے کا کیا معنی؟ غریبی سے محفوظ ہونے کا کیا مطلب؟ کیا اس کا جیب بھر جائے گا، یا اس کا محل تعمیر ہو جائے گا، یا پھر کیا معنی اور مطلب ہے اس کا؟ کیسے پرسکون زندگی اسے ملنی چاہیے؟ یہ باتیں میں آپ کے سامنے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے، اور ہمارے اس دیش میں رہتے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم بھائی بہنیں بڑے عہدوں پر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ان سب کے سامنے یہ باتیں لائی جانی چاہیے، اور وہ بھی اگر اس پر عمل کریں تو کوئی بعید نہیں، ایک زمانہ نہیں لگے گا اس کے لیے، تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ہماری بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید تفصیلی باتیں اگلی ملاقات میں، اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا فهو الأساس لمجدنا، قرآننا